جو زائر آتا ہے تو اس کے ساری تکلیفیں دور ہو جاتی ہیں۔ یقیناً جانے والا کوئی مریض ہوگا، کوئی حاجت مند ہوگا، کوئی پریشان حال ہوگا، مگر پروردگار عالم زائر امام حسین کی ساری تکلیفیں دور کر دیتا ہے اور اس کی حاجتیں پوری ہوتی ہیں۔ امام نے فرمایا جو قبر حسین پر جاتا ہے اللہ عز و جل اس کی مصیبت کو دور کر دیتا ہے اور اس کی ہر جگہ ہر حاجت کو پوری کر دیتا ہے۔ ایک اور حدیث میں امام نے فرمایا ہے کہ امام حسین علیہ السلام کے قبر کے پاس 4000 فرشتے اس دن سے مقرر ہیں جس دن سے آپ شہید ہوئے۔ وہ فرشتے غبار آلود پراگندہ حال میں قیامت تک حسین کو روتے رہیں گے۔ جو شخص امام حسین کی زیارت کو جائے گا یہ فرشتے اس کو محفوظ جگہ تک الوداع کریں گے، محفوظ جگہ تک الوداع کریں گے، اور جو کوئی بیمار ہو جائے تو اس کی تیمارداری کریں گے، اور جو کوئی فوت ہو جائے گا اس کے جنازے کے ساتھ وہ جائیں گے۔ اب آئیے عرفہ کے دن 9 ذی الحجہ کو، اس دن جو قبر حسین علیہ السلام کی زیارت کرے گا اس کا ثواب کیا ہے؟ سماعت فرمائیں۔ امام فرماتے ہیں کہ امام علی رضا علیہ السلام نے فرمایا جو شخص عرفہ یعنی 9 ذی الحجہ کے دن قبر حسین پر آئے گا تو اللہ عز و جل اس کو قلبی سکون اور شفا عطا فرمائے گا۔ حدیث علی بن اس بات راوی ہیں اور حوالے کے ساتھ یہ حدیث پیش کی گئی کہ امام جعفر صادق علیہ السلام نے ارشاد فرمایا ہے اللہ عز و جل عرفہ کے دوپہر قبر حسین علیہ السلام کے زائرین کی طرف دیکھنے کے ساتھ ابتدا کرتا ہے، یعنی عرفہ کے دن بعد میں عرفہ میں دعا کرنے والوں کی طرف اللہ کی نظر ہوگی، سب سے پہلے دوپہر میں قبر حسین کے علیہ السلام کے زائروں کی طرف اللہ دیکھتا ہے، ابتدا وہیں سے ہوتی ہے۔ میں نے پوچھا اہل موقف حاجیوں کی طرف نظر کرنے سے بھی پہلے؟ آپ نے فرمایا ہاں۔ پھر راوی نے پوچھا وہ کس طرح؟ آپ نے فرمایا حج تو ولد الزنا بھی کرتے ہیں لیکن کبھی بھی ولد الزنا کو امام حسین کی زیارت نہیں ملتی، وہ نہیں کر سکتا۔ یہ عجیب غریب حدیث تھی، اس کو سمجھنا ہے۔ چھٹے امام پھر فرماتے ہیں جب عرفہ کا دن ہوتا ہے اللہ عز و جل قبر امام حسین کے زائر کی طرف نظر فرماتا ہے اور فرماتا ہے لوٹ جاؤ، تمہارے سابقہ سب کے سب گناہ معاف کرتی ہے اور ان میں سے ایک پر بھی کوئی گناہ اس کی واپسی کے دن سے 70 دن تک نہیں لکھا جاتا، نہیں لکھا جائے گا۔ سبحان اللہ۔ پھر بات میں یہی کہتا ہوں کہ ان احادیث کو سن کر کبھی ایسا نہ ہو کہ ہم پلٹنے کے بعد گناہوں کی طرف بڑھیں، نہیں۔ محمد و آل محمد کی محبت وسیلہ شفاعت ہے، علی کی محبت وسیلہ شفاعت ہے، وسیلہ گناہ نہیں ہے۔ عزیزان گرامی یہ اہم بات یاد رکھیں، بے شک کہ ان کی محبت ہی کے صدقے میں، ان کی ولایت کے صدقے ہی میں ہم بخشے جائیں گے۔ 414 صفحے پر امام جعفر صادق حسین کی ایک حدیث ہے، بشیر دہان سے یہ حدیث نقل کی گئی۔ حدیث میں بہت طویل حدیث ہے، اس کا صرف آخری حصہ آپ کی خدمت میں پیش کیا جا رہا ہے۔ امام نے فرمایا بشیر سن لے، بشیر سن لے وہ اور جس کا دل اس بات کا متحمل ہو سکتا ہے اس تک یہ بات پہنچا دے کہ جو شخص عرفہ کے دن امام حسین علیہ السلام کی زیارت کرتا ہے وہ
اس شخص کی طرح ہوتا ہے جس نے عرش پر اللہ کی زیارت کی ہو۔ سبحان اللہ، یہاں پر بھی بڑی عظمت ہے اس کے لیے کہ جس نے عرش پر اللہ کی زیارت کی۔ کون؟ جو امام حسین علیہ السلام کی زیارت کرتا ہے، اور عرفہ کے دن اگر زیارت کرے، 9 ذی الحجہ کو مخصوصین جو زیارت کے لیے بیان کیا جاتا ہے، ایک تو عرفہ کے دن امام حسین علیہ السلام کی زیارت کی فضیلت ہے، 15 شعبان کے دن، نیم شعبان کے دن جو زیارت کرتا ہے اس کی فضیلت کچھ اور ہے، اور کوئی اگر روز عاشوراء، شب عاشوراء قبر حسین کے پاس زیارت کریں اس کی فضیلت بھی کچھ اور ہے۔ آگے آپ کے لیے حدیث سماعت کیا جا رہا ہے۔ امام فرماتے ہیں کہ زائروں کے حق میں آپ نے دعا بھی فرمائی، اور لکھا ہے، آخر میں لکھا ہے کہ امام نے فرمایا زائروں سے فرشتے مصافحہ کرتے ہیں۔ امام خود زائروں کے حق میں دعا بھی فرما رہے ہیں، اور لکھا ہے کہ امام نے فرمایا جو زائروں میں سے جو زائر ہیں ان سے فرشتے مصافحہ کرتے ہیں، اور جناب رسول خدا زائر امام حسین سے مصافحہ کرتے ہیں۔ اللہ اکبر، فرشتے بھی مصافحہ کرتے ہیں زائر امام حسین علیہ السلام سے، اور جناب رسول خدا زائر امام حسین علیہ السلام سے مصافحہ کرتے ہیں۔ امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا جو شخص عرفہ یعنی 9 ذی الحجہ کے دن امام حسین کی زیارت کرے گا، اللہ عز و جل اس کے لیے 1000 مقبول حج، 1000 مقبول عمروں کا ثواب لکھ دیتا ہے۔ اور امام نے یہ بھی فرمایا زائر امام حسین جو زیارت کرے اور وہ ان کے حق کی معرفت بھی رکھتا ہو، یعنی جتنی معرفت بلند ہوگی اور زیارت کا اجر و ثواب بھی اس کے لیے زیادہ بلند ہوگا۔ آئیے اب عاشور کے دن کیا فضیلت ہے، سماعت فرمائیں۔ محرم میں، ماہ محرم میں 10 محرم کے دن اگر کوئی زیارت کرتا ہے امام حسین علیہ السلام کی قبر کی تو بے حد ثواب لکھا گیا ہے۔ صفحے 418 میں امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا ہے اس کے لیے جو شخص شب عاشور اور عاشور کے دن زیارت امام حسین کرے اور شب عاشور قبر حسین کے پاس گزارے، وہ لوگ اللہ کے زائر ہیں، اور جس کی زیارت کی جاتی ہے اس پر حق ہے کہ وہ زائر کی تکریم کرے۔ لہذا جو شخص قبر حسین کے پاس شب عاشور گزارے گا تو اللہ عز و جل کو اس حال میں ملے گا کہ وہ خون میں لطف ہوگا، گویا کہ وہ امام حسین کے ساتھ کربلا میں میدان میں قتل کیا گیا ہے۔ اور جس شخص نے یوم عاشوراء امام حسین کی زیارت کی اور ان کے پاس رات گزاری تو اس شخص کے لیے ایسا ہے، اس طرح وہ ہو جائے گا کہ وہ ان کے سامنے شہید ہوا ہو۔ اللہ اکبر، جو رات گزارے اور وہاں رہے اور زیارت کرے تو ایسا ہی ہے جیسے وہ امام حسین کے سامنے شہید ہوا ہو۔ امام نے فرمایا جس شخص نے عاشور کے دن امام حسین علیہ السلام کی زیارت کی اس کے لیے جنت واجب ہے۔ امام کے قول پر یقین ہونا چاہیے۔ پھر آگے امام فرماتے ہیں کہ جو شخص امام حسین کی معرفت رکھتے ہوئے عاشور کے دن ان کی زیارت کرے گا تو وہ اس شخص کی طرح ہوگا جس نے اللہ عز و جل کی اس کے عرش پر زیارت کی ہے۔ سبحان اللہ۔ آئیے آگے اسی طرح سے حدیث میں لکھا ہے، امام نے فرمایا جو شخص عاشوراء کے دن قبر امام حسین کے پاس پانی پلائے گا تو وہ اس شخص کی طرح ہوگا جس نے حسین کے لشکر کو پانی پلایا ہے۔ اللہ اکبر، اور وہ ان کے ساتھ شہید بھی ہوا۔ امام محمد باقر علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں، یہ صفحے 420 کامل زیارات میں مذکور ہے، فرماتے ہیں جو شخص محرم کے مہینے میں
یعنی یوم عاشورہ 10 محرم کے دن امام حسین کی زیارت کرے گا اور ان کے پاس روتا رہے گا تو وہ اللہ عز و جل کو اس حال میں ملے گا 20 لاکھ حج اور 20 لاکھ عمروں اور 20 لاکھ غزوات کا ثواب ملے گا. اس کے لیے لکھ دیا جائے گا یہ ثواب، اور ہر حج و عمرہ اور جو غزوے کا ثواب. اللہ اکبر. رسول اللہ کے ساتھ حج کرنے، عمرہ کرنے اور غزووں میں شرکت کرنے کا ثواب عطا ہوگا. اسی طرح اور بھی احادیث معصومین ہیں، یہاں اختصار کے ساتھ بیان کیا جا رہا ہے. اب آئیے 15 شعبان کے دن کیا فضیلت ہے. جو 15 شعبان کو یا نیم شعبان کو امام حسین علیہ السلام کی زیارت کے لیے جاتے ہیں تو اس کے تعلق سے امام علی ابن الحسین زین العابدین علیہ السلام سید السجاد فرماتے ہیں. یہ حدیث چھٹے امام سے بھی ہے اور یہی حدیث چوتھے امام سے بھی نقل کی گئی ہے. وہ یہ ہے کہ جو شخص یہ پسند کرتا ہے کہ اس کے ساتھ 1,24,000 انبیاء مصافحہ کریں، یعنی ہاتھ ملائیں، انگریزی میں شیک ہینڈ کہتے ہیں، ہاتھ ملائیں، تو اس کو چاہیے نصف شعبان میں امام حسین کی زیارت کرے، کیونکہ انبیاء کی روحیں اللہ سے اجازت مانگتی ہیں کہ ان کی زیارت کریں. تو ان میں سے اولی العزم رسولوں کو اجازت دے دی جاتی ہے. راوی نے بیان کیا مولا العزم کون ہے؟ آپ نے فرمایا نوح علیہ السلام، ابراہیم علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام، عیسیٰ علیہ السلام اور جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. میں نے پوچھا العزم سے کیا مراد؟ پھر امام نے فرمایا العزم ان کو کہتے ہیں جن کو زمین میں مشرق و مغرب اور ان میں آباد جنوں اور انسانوں کی طرف نبی بنا کر بھیجا گیا ہو. آئیے ایک اور حدیث مختصر سے یہ سماعت فرمائے. 15 شعبان کی دن امام حسین علیہ السلام کی قبر کی زیارت جو کرے گا، امام فرماتے ہیں اللہ عز و جل اس کے گزشتہ اور آئندہ تمام گناہوں کو معاف کر دے گا. پھر امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا اے یونس، نصف شعبان کی رات اللہ عز و جل ہر اس شخص کے گناہ خواہ اگلے ہوں یا پچھلے معاف کر دیتا ہے. جو حسین کی زیارت کرتا ہے اور اس سے کہا جاتا ہے اب نئے سرے سے عمل کر. راوی بیان کرتا ہے میں نے پوچھا امام سے کیا ان تمام لوگوں کے لیے ہے جو شعبان میں امام حسین کی زیارت کریں؟ امام نے فرمایا اے یونس، اگر میں لوگوں کو بتاؤں کہ اس رات میں حسین کی زیارت کرنے والوں کو کیا کچھ ملے گا تو اس میں کسی قسم کی سستی نہیں کریں گے بلکہ اپنی جان تک دے ڈالیں گے اور وہ زیارت کے لیے ضرور جائیں گے. قبر امام حسین کے بارے میں ایک اہم بات بھی ہے. زائر امام حسین کے بارے میں لکھا ہے کہ جہاں امام حسین علیہ السلام کے زائر کا فرشتے استقبال کرتے ہیں، اگر بیمار ہو جائے تو عیادت کے لیے جاتے ہیں اور تا قیامت تک اس کے لیے استغفار کرتے ہیں. چلے امام فرماتے ہیں جو شخص اپنے گھر سے زیارت امام حسین کے ارادے سے نکلتا 700 فرشتے 700 فرشتے اس کے سر کے اوپر اور نیچے اور دائیں بائیں اور اگلے پچھلے آگے پیچھے اور اس کو گھیر لیتے یہاں تک کہ اسے محفوظ جگہ پہنچا دیتے ہیں. اور جب وہ امام حسین کی زیارت کر لیتا ہے ایک منادی اسے آواز دیتا ہے کہ تمہیں معاف کر دیا گیا، اب نئے سرے سے عمل کرو. پھر وہ فرشتے اس شخص کے ساتھ اس کے گھر تک الوداع کرتے ہیں